کریم کی چند آیات حدیث پاک میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے 2-3 حدیثیں تلاوت کی. خداوند کریم مجھے ان کے متعلق صحیح معلومات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے انتظار کیا اور تشریف رکھتے ہیں، اللہ پاک اس پر جزائے خیر عطا فرمائے. وقت اگرچہ میں اپنے حساب سے ملتان سے ناپ کر تول کر لے کے آیا تھا، مگر ان نوجوانوں نے اصرار کیا، اور میں بھی اس کو سعادت سمجھتا ہوں کہ کل قیامت میں میرا بھی یوں کہنے کو منہ رہ جائے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں بھی تیرے ثنا خواہوں میں تھا. بہت بڑی بات ہے صحابہ کرام کی عظمت، ناموس صحابہ کو اپنے آپ، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنا نسب العین بنا لینا، یہ ایک بہت بڑی خداداد دولت ہے. دنیا میں مختلف قسم کے افکار، نظریات، واقعات و حالات گردش کرتے ہیں. کراچی کے نوجوانوں اگر 2-3 باتیں سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا میرا بیان کامیاب ہو گیا. آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال گزارتے ہو گئے، مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ عیسائیوں نے کبھی بھی اپنے رہنماؤں کی برائی کی ہو، یہودیوں نے کبھی بھی اپنے بڑوں کی برائی نہیں کی، سکھوں نے اپنے بڑوں کی کبھی برائی نہیں کی. جتنے بھی دنیا میں عقائد باطلہ ہیں اور تھے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کو گالیاں دی ہوں، اور پھر رہنما بھی ایسے کہ جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ زندہ باد. یہ وہ کامیاب طبقہ ہے، ہر میدان میں کامیاب نکلے، اور آج مسلمان ان کے گلے اور شکوے کو، ان کو گالیاں دینے کو اپنی عبادت سمجھتا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں گالی عبادت نہیں. مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے، جب تک وہ صحابہ کرام کو بکواس نہ کر لے، گالیاں نہ دے لے، اس وقت تک ان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اصل وجہ یہ ہے، ذرا ہوش سے سنو میری چند باتیں. جن کے وارث زندہ ہوا کرتے ہیں انہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا. خدا کی قسم صحابہ کرام کے وارث قبروں میں چلے گئے. اور کراچی کے نوجوانوں، آج دنیا میں مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکان دکان اور ایک ایک کوٹھی بنگلے کی اینٹ کا وارث موجود ہے، ایک ایک فٹ، ایک ایک انچ کا سب کی زمین کا وارث موجود ہے. اور لوگوں، صحابہ کرام کی ناموس کی وارث مدینے میں سو گئے. ہر چیز کے وارث دنیا میں ملیں گے. حکومت کے وارث بننے کے لیے دنیا تڑپتی پھرتی ہے، مکانوں اور کوٹھیوں اور بنگلوں کا وارث بننے کے لیے دنیا تڑپتی پھرتی ہے. اور لوگوں، عظمت صحابہ اور ناموس صحابہ کے وارث بن. میں نہیں مانتا کسی کے بیٹے زندہ ہو اور باپ کو کوئی گالی دے، باپ کی پگڑی کو ہاتھ ڈالے، کوئی نہیں ڈال سکتا. اور صحابہ کرام وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مشکل سے مشکل وقت آئے تو پاکستان کا کون سا مسلمان تھا کہ مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے مار کھائی؟ کون تھا؟ بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں حضور کو مار پڑی. چھڑاتے چھڑاتے ابو بکر صدیق کو اتنی مار کھانی پڑی کہ تیسرے روز جا کے ہو جایا. اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی نے، ایک ایک دیوانے نے، ایک ایک فرمانے نے وہ مار کھائی. دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے شرمندہ ہے.
آپ کو خود بھی مار کھانی پڑی. صحابی کہتا ہے میں اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا, میں بھی مسلمان نہیں تھا, میرا ابا بھی مسلمان نہیں تھا. ہم نے مکے کی چوک میں دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے اور ایک شریف ہستی بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے ہاتھ میں ہڈیاں ہیں, پتھر ہے, روڑے ہیں, چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, خون کے پھمارے چھوٹ رہے ہیں, روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں, بچانے والا کوئی نہیں. صحابی کہتا ہے میں خود ترس کھاتا تھا, اسے کیوں مارتے ہیں. میرے دیکھتے دیکھتے ایک ننھی منی بچی آئی, اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اور وہ پانی کا پیالہ رکھ کر اپنے ابا کو لپٹ گئی. مکے والوں, میرے ابا کا قصور بتاؤ, میرے ابا نے تمہارا کیا بگاڑا, اور نہ مارو, اور لوگوں خطا بتاؤ, جرم بتاؤ, میں تلافی کروں گی, میرے ابا کو نہ مارو. صحابی کہتا ہے بیٹی کے کپڑے بھی خون میں لت پت ہو گئے. کہتا ہے صحابی بیٹھ کر پانی کا پیالہ اٹھایا, منہ سے لگا کر پانی لیا, کلی جو کی تو منہ سے نہ آیا. عرض کرتی ہے او میرے ابا گھر چلو, یہ مکے والے آپ کو مارتے ہیں, آپ تشریف لے چلے. کیا بات ہے, یہ نہیں سنتی کی کیا بات ہے. فرمایا بیٹی لگتی جگر اے زینب, تیرا ابا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے. گلی گلی میں مار کھائی, چوک چوک میں کوچے کوچے میں مار کھائی, اور صحابہ کرام نے کمال کر دیا. اپنے اوپر 13 سال کی زندگی اتنی تنگ ہے کہ دنیا کی تاریخ شرمندہ ہے. ایسی زندگی پیش کرنے سے دن کو چین نہیں, رات کا سکون نہیں, اور کبھی خبر ملتی ہے او اللہ کے پاک پیغمبر آج تو زنجیرہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی. کبھی خبر ملتی ہے آج تو مکی کی بازار میں لبینہ جیسی لڑکی کو کھڑی کر کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا. آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج تو خبیب ابن عارب کو پھانسی چڑھا دیا گیا, زید بن دسنا دی گئی. حضرت سمیہ کو 60 سال کی عمر میں بوڑھی عورت کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. بلال کو مار پڑی, ایک بالشت زبان باہر نکل آئی. ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی, برا ابن عازب کی کمر کا چمڑا جلا دیا گیا. عامر بن فہیرہ کے پیٹ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا. حضرت حنظلہ کی شادی کے بعد پہلی رات تھی, خوشیوں والی رات تھی. میدان جہاد میں آئے, آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے. مصعب بن عمیر کے بدن پہ دیکھو 80 کے قریب زخم آئے ہیں. عورتوں نے مردوں نے کتنی وفا شعاری کی ہے. ایک مقام پر جنگ جاری ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہے 3 طرف حضور کے پہرے دار مرد ہیں, ایک طرف عورت ہے. حضور پلٹ پلٹ کر اس سمت کو دیکھتے ہیں, خطرہ محسوس کرتے ہیں. عورت والی طرف سے اس سمت سے دشمن نہ آ جائے. صحابیہ سمجھ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے میری طرف سے خطرہ نہ کرے, میرا قیمہ تو ہو سکتا ہے مگر اس طرف سے دشمن آ نہیں سکتا. اللہ کمال کر دیا صحابہ کرام نے. اور پھر پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی, خبر ملی کالی کملی والے تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. حضور کی نظر پڑی, حضرت صفیہ دوڑی دوڑی جاتی ہے. فرمایا زبیر ذرا دوڑو, صفیہ کو روک لو, لاش کا حال سنا میں نے ٹھیک نہیں, عورت ذات گھبرا جائے گی. حضرت زبیر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جا کر کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ صفیہ کو روکا ہے تو کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم عورت ہو کر کہنے لگی زبیر جاؤ میرے نبی سے کہو جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ تم اتنی سی بات ذرا سوچ لو، تم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو کسی نے اپنی باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے بھائی کی موت کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا ہوگا، کسی نے بیوی کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا، کسی نے اور رشتے داروں کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ اور لوگوں صحابہ کرام نے امام الانبیاء کا جنازہ اٹھتا دیکھا جن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وطن، آل، اولاد، مال، تمام چیزیں۔ خدا کی قسم صحابیہ کی آنکھوں کے سامنے صحابیہ کے بچے کو نیزے کی نوک پر لٹکا کر گھما کر پھینک کے مارا گیا اور وہ جولی پھیلا کر کہتی ہے یا اللہ میرے نور نظر کی قربانی کو قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے چلے، جنگ احد ہو رہا ہے، میدان احد ہے، حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے تو آپ نے دیکھا پیارے چچا کا چہرہ پڑا ہے، نظر ڈالی تو چہرے پہ ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھیں نہیں، اور نیچے کو نظر جھکائی تو دونوں لب نہیں۔ پیغمبر نے پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، چہرے پہ ناک نہیں، اور نیچے کو نظر کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجا نہیں، دونوں کام نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، 11 ٹکڑے کر کے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھینک دیے گئے، کپڑے بھی اتار کر لے گئے ظالم لوگ، ٹکڑے ہیں، لاش ہے، خون اور مٹی میں لت پت ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ عظیم پہنچا، حضور چکرا کر بیٹھ گئے اور جولی پھیلا دی اور آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا، فرمایا او مالک کائنات تو دیکھ نہیں رہا میرے پیارے چچا کا کیا بن گیا۔ اگر مسلمانوں پیغمبر کے پیارے چچا کی شہادت کی تاریخ کو کون جانے، زنیرہ کی شہادت کی تاریخ کا کس کو پتا، سمیہ نے کہ چیر کے ٹکڑے کر دیے گئے اس کی تاریخ کا کس کو پتا، بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، یہاں اہل بیت کے جتنے حقدار ہیں انشاءاللہ فرض بھی نصیب نہیں ہوں گے، فرض ہی نہیں ان پہ، سارے شیر خار بچے ہیں بچارے، کیا ضرورت پڑی نماز پڑھنے کی۔ بہاڑی میں ایک ملنگ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا میں دکھاوے کے لیے نماز کیوں پڑھوں، میں تو وچوں پڑھتا اندر سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بدماش پان کا دورہ باہر چڑھانا ہے تو نماز وچوں پڑھتا ہے، باہر سے پیتا ہے، نماز اندر اندر سے پڑھتا ہے، روٹی باہر سے رگڑتا ہے، پانی باہر سے ڈکارتا ہے، نماز وچوں پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی ٹھگی ہے، کتنا بڑا فریب ہے کہ جی دل کی ہے نماز تو پھر ڈیپو پہ قطار میں کیوں کھڑا ہے، دل سے کھا لیا کر، ایسا دل والا ہے تو کیوں جاتا ہے وہاں۔ صحابی ایک نہیں، فرمایا سید الشہداء حمزہ اسد اللہ و اسد رسول او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری پھوپھی صفیہ یہاں نہ پہنچی ہوتی، عورت ذات ہے اور مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم میں اپنے پیارے چچا کے ٹکڑوں کو ہرگز نہ اٹھاتا، اگر تو یوں ہی راضی ہے میں تجھے راضی رکھتا۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دو چادریں ساتھ لے کے آئی ہے اور ارادہ کیا، اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور تمام کو جوڑا اور کفن کے لیے چادر دینے لگی۔ کسی نے بتایا جنگ احد ہوا ہے اور بھی شہید ہوئے ہیں، برابر میں ایک اور صحابی شہید ہوا پڑا ہے جس کے کپڑے کافر اتار کے لے گئے۔ صفیہ عورت ساتھ ہو کر کی کہتی ہے اگر میں نے دونوں چادریں امیر حمزہ اپنے بھائی کے اوپر ڈال دی، اللہ میاں یوں نہ کہے صفیہ کفن بھی ڈالنے آئی تو اپنے پہ ڈال کی چلی گئی، وہ دوسرا بھی تو تیرا بھائی تھا۔ کہنے لگے اولادو ایک چادر میرے ماں جائے بھائی پہ ڈال دو، ایک چادر نبی کے کلمہ شریک بھائی پہ ڈال دو۔ نعرہ تکبیر، ساری صحابہ، ساری صحابیات، صدقہ ہو تو ایسا ہو ایسے وقت میں خیرات ہے، یہ بھی کوئی خیرات ہے۔ بچے نے کہا اماں دال سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی، مسجد میں بھیج دو مولوی کے پاس۔ کتنا بڑا سخی بنتا ہے، اور یہاں تک ذہن خراب ہو گیا۔ اب تو ہمارے مولانا بہت اچھے آدمی ہیں، بہت متقی ہیں، بہت نیک ہے، کیا نشانی ہے؟ اجی ان کا کرتا بھی پھٹا ہوا، سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے پجامہ پھٹا ہوا۔ تقوی کی نشانی یہی رہ گئی، یا تو یہ نشانی ہے اور یا یوں کہتے ہیں کہ کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی، بالکل ننگا جو پھر رہا بیچارہ عقل نہیں رکھتا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے سب سے بڑا کامل ولی، پہنچی ہوئی سرکار یہ ہے کی نشانی پہنچ دی۔ اچھا دیکھو نا سارا بیچارہ سارا کھلے ہوا ہے۔ خدا کی قسم صفیہ تم نے دنیا کو شرمندہ کر دیا۔ کام ارے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھے ہو، بھائی کی زبان نہ ملی ہو، سگے بھائی کا ناک نہ ملا ہو، دونوں آنکھیں نہ ملی ہو، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہ ملا ہو، اور ایسے وقت میں اگر سخاوت کرے خیرات کرتی ہے، کہتی ہے ایک چادر بھائی کو دو، ایک چادر محمد کے بنائے ہوئے بھائی کو۔ ایک چادر بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، دل میں آیا اگر بڑی چادر اپنے کو دی، کبھی اللہ میں یہ نہ کہتے کہ اپنوں کو بڑی اور دوسروں کو چھوٹی، تو قرآن دازی کی گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور وہ چھوٹی چادر جب کفن کے لیے ڈالی گئی، صحابہ کرام نے رو کے عرض کیا یا رسول اللہ کفن کی چادر پوری نہیں، فرمایا سر کو ڈھانپ دو، میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ اور لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو نبی کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی، نبی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، کس طرح سے شہید کیا گیا بہادر چچا، پیارا چچا، اور کفن کا یہ عالم ہے کہ پوری ایک چادر بھی نہیں۔ اسی پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ سیدنا عثمان غنی امام مظلوم رضی اللہ تعالی جس کی سیرت میں علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا عثمان غنی اتنا غیور تھا، اتنا غیرت والا تھا، اتنا شرم والا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی غسل خانے میں بغیر کپڑے غسل نہیں کیا۔ کتنا شرم کا مالک ہوگا، کتنا غیرت کا مجسمہ ہوگا وہ آدمی جو چھپے ہوئے دیواروں والے غسل خانے میں بھی بغیر کپڑے کے ساری عمر میں کبھی غسل نہیں فرمایا۔ نبی کا قرابت دار ہے سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب اور حضرت بیضا، یہ بہن دونوں جوڑیاں پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ اور حضرت بیضا۔ عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت بیضا کے نواسے سیدنا عثمان غنی ہے۔ ایک طرف حامل قرآن ہے، دوسری طرف جامع القرآن ہے۔ عثمان وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، چچا نے
رسیوں میں باندھ کر سارا دن مارا. اگلے دن مارا. عثمان نے اعلان کر دیا چچا ایمان رگ رگ میں بس چکا ہے, خون کے قطرے قطرے میں رس چکا ہے, تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم میرے اندر سے ایمان کی دولت نکال. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ساری عمر میں میری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی. سبحان اللہ. ساری عمر میں فرماتے ہیں ساری عمر میں میں نے کبھی گیت نہیں گایا. فرماتے جب سے کلمہ پڑھا آخری دم تک کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو ایک غلام آزاد نہ کیا ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کیا. تو اگر ایک سپارہ کسی سے پڑھ لے, تیرا استاد نیک ہے, تیرا استاد شریف ہے, تیرا شاگرد بھی اچھا ہے, اور یہ امام الانبیاء سے جس نے قرآن پڑھا ہو عثمان ذوالنورین ہو, وہ آج تک تمہاری سمجھ میں شریف نہیں. فرمایا یہ مجھے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کہ میں نے تمام قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے. لوگوں شرم کرو اس کے معاملے میں جو رسول اللہ کا شاگرد ہو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے. اللہ. ایک رکعت میں. رمضان شریف آ رہا نا, کئیوں کے سنجے ابھی سے ڈھیلے ہو رہے ہیں. پورا قرآن کوئی مائی کا لال سنے گا. سلام پھیرا اور وضو کی جگہ جا بیٹھے, پہلی رکعت کلیہ کرتے ہوئے گزار دی. چلاک بنے ہوئے امام نے رکوع کیا تو یہ وہیں سے بات ہے. اللہ میاں دیکھ نہیں رہا کہ توجہ سے قرآن سن رہا ہے یا فریب بازی ہو رہی ہے. مسلمان کو قرآن سے کہاں ہونا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں. سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دی. آپ نے قدم مبارک مارا, فرمایا ٹھہر جا, تجھ پہ ایک نبی اور 2 شہید موجود ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت رضوان کا واقعہ قرآن مجید نے پیش کر دیا. فتح مکہ کا موقع ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے. صلح حدیبیہ پہ آپ کو روک دیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو سفیر بنا کر حضور نے مکے والوں کے پاس بھیجا. حضرت عثمان کو دیر ہو گئی اور خبر یہ مشہور کر دی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے. خدا کی قسم عثمان, مکے کے چودھریوں نے کہا چل عثمان تو بیت اللہ کا طواف کر لے. فرمایا نہیں, میرے نبی کو تم نے روک دیا, میں اکیلا طواف کرنے کو تیار نہیں. صحابہ تو بڑی جرت والے تھے, بڑی ہمت والے تھے. حضرت سعد ہے سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیند تو نہیں آئی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, کبھی میں یوں چلتا رہوں تم آرام فرمانے. تکبیر, نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شان عثمان. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, کسی کام سے مکے میں آیا ہے. امیہ بن خلف کا مہمان بنے. امیہ کہنے لگا سعد چل تجھے بیت اللہ کا طواف کرا کے لاؤ. اس نے کہا چلو. راستے میں ابو جہل مل گیا. کہنے لگا امیہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کافی مدت میں ایک آدمی نظر آئے تو تعجب ہوتا ہی ہے. میں مارچ میں جب ہندوستان گیا تو کئی رشتے دار پوچھتے تھے کہ جی اتنی مدت میں آئے اور یہ کون ہے, تمہارے ساتھ یہ کون ہے. تو حضرت سعد کے بارے میں امیہ سے پوچھا ابو جہل نے کہ یہ کون ہے. کہا پہچان کے دکھا. آپس میں چودھری تھے نا, چودھریوں کے بھی مذاق ہوا کرتے ہیں, بڑوں کے الگ چھوٹوں کے الگ. تو کہا پہچان کے دکھا. قریب آ کے کہنے لگا یہ تو سعد ہے. اس نے کہا ہاں سعد ہی تو ہے یہ. ابو جہل کر گیا, کہنے لگا سعد میرے مکے میں کس کی اجازت سے داخل ہوا, کس سے اجازت لی مکے میں داخل ہونے کی؟
حضرت سعد فرمانے لگے اجازت کی بات نہیں، میں بھی داخل ہوں گا، میرے آقا بھی ان قریب داخل ہوں گے، ان قریب تو بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، تمام کے تمام ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے۔ صحابی کی جرأت دیکھی، یہ نبی کی نظر کرم کا اثر ہے، ورنہ سعد کو چاہیے تھا نا چودھری جی السلام علیکم، خیر نہ لو نا کوئی گل نہیں جی، ہویا کی پھر جو آ گئے تھوڑی زیادہ واسطے۔ صحابی ہے نبی کا، دلیر ہے، جرأت والا ہے، کہنے لگا آئے آئے نہیں، ان قریب ہم تمہارا رگڑا نکال کے چھوڑیں گے۔ امیہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جیسے آپس میں بڑوں کی بات ہوتی ہے نا، مہمان تھے نا حضرت سعد امیہ کے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا سعد میرے خیال میں تم نے چودھری صاحب کو پہچانا نہیں، یہ تو ہمارے میرے شام ہے یار، بڑا چودھری نے اپنا۔ حضرت سعد نہیں منہ موڑا اور فرمانے لگے امیہ تو بھی سن لے، ان قریب ہمارے ہاتھوں سے تیرے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ڈال کا مچ گیا مکے میں، امیہ بن خلف کا دم نکلنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا۔ سعد کو لے کے گھر گیا اور جا کے اپنی بیوی سے کہنے لگا بڑی خطرناک بات کہی مدینے کے مہمان نے، توجہ کرنا، میں اگر پوچھوں گا تو شاید گول مول نہ کر دے، تو عورت ذات ہے، بال بچوں کی خیریت کے بہانے ذرا یوں تو پوچھ کے دیکھ لے، اس نے جو ہمارے قتل کی خبر دی ہے یہ اس نے اپنی طرف سے دی یا ان کے نبی کا فرمان ہے؟ اگر اس نے اپنی طرف سے کہی تو کوئی بات نہیں، اور اگر رسول اللہ نے خبر دے دی پھر کوئی شک نہیں، کافر ہے مکے کا۔ حضرت سعد کے پاس امیہ کی بیوی آئی، کہنے لگے بتاؤ مدینے کے لوگ کیسے، مدینے کی آب و ہوا کیسی، بال بچے کا کیا حال ہے؟ اور کہنے لگی سعد یہ تم نے چودھریوں کا جو کانڈا نکالنے کی خبر سنائی ہے، ان کا جو تختہ کرو گے یہ تم نے اپنی طرف سے کی ہے، تمہارے نبی نے فرمایا؟ فرمانے لگے او کملی، جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کرنی قطعاً چھوڑ دی۔ یہ تو نبی نے فرمایا ہے، کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھا، رونے لگی۔ امیہ کہنے لگا مجھے تو بتا دے، یوں ہی رونے لگی، انگلی کا اشارہ کر کے کہتی ہے بات پکی ہے۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے رونے شروع ہو گئے۔ محلہ آیا، گلی آئی، لوگ آئے، اور جنازہ کوئی نظر نہیں آتا، مرا پڑا ہوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، تم رو کیوں رہے ہو؟ امیہ روتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، مدینے والی سرکار نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ لوگ کہنے لگے واہ 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 واہ، کل مار مار کے بگایا تھا آج اس کی خبر پہ یقین کرتا ہے۔ امیہ کہنے لگا اگر مارنا کوئی دلیل ہے تو میں نے بلال کے مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور لوگوں مارنا کوئی دلیل نہیں، تمہاری اندر مکے شہر میں 53 سال گزار کے تشریف لے گئے ہیں، اور لوگوں تم تجربہ بتاؤ، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں مگر مدینے والی سرکار کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوا۔ اندازہ لگاؤ کافر کا کتنا بڑا یقین ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، ہر وقت کا ساتھ رہنے والا صحابی، جس نے دھن دولت تمام کے تمام اسلام پہ نچھاور کر دی ہو، قربان کر دی ہو۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، عقد فرمایا، اور حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کو دونوں کے دونوں کو حبشے کی ہجرت کے لیے مکے سے 2-3 میل باہر تک رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی کا ارشاد سنو، فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں عثمان پہلا آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ لے کر کے ہجرت کر رہا ہے۔ حبشے میں قیام پذیر ہوئے، جب کچھ دیر ہو جاتی تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، بیٹیوں
بیٹیوں کا معاملہ بیٹیوں والے کراچی کے لوگوں سب جانتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کی بیٹی دکھوں میں پھنس جائے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ پھر مدینے کی ہجرت فرمایا عثمان ذوالنورین 2 ہجرتوں والا ہے، 2 ہجرتیں فرمائی، حبشے کی ہجرت فرمائی، مدینے کی ہجرت فرمائی۔ پھر حضور نے سفیر بنا کر کے مکی میں بھیج دیا، حضرت عثمان کو دیر ہو گئی، خبر اڑا دی گئی، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ امام الانبیاء محبوب کی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے نیچے بیٹھ کر موت کی بیعت لی۔ تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، موت کی بیعت لی ہے کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور جب تک بدلہ نہیں لے لیا جائے گا اپنے گھروں کو لوٹ کے نہیں جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، 1400 صحابہ کرام کی بیعت ہو چکی۔ آخر میں اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او لوگو یہ میرا ہاتھ سمجھو، اور دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو، میں اس بیعت میں عثمان کو بھی شریک کرتا ہوں۔ لوگو اس ہاتھ سے حیا کرو جس ہاتھ کو حضور نے عثمان کا ہاتھ بتایا۔ اللہ میاں نے جب یہ دیکھا، خداوند کریم نے جب یہ دیکھا خون عثمان کی میرے محبوب کے نزدیک بڑی قدر ہے، عثمان کے لہو کی بڑی قدر ہے، قطرے قطرے کے اوپر پیار ہے، بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے موت کی بیعت لے لی، عثمان کو بیعت میں شریک کر لیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں اور میرے نبی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1400 صحابہ کی جماعت تم نے جو بیعت کی ہے یہ میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے میرے محبوب کا ہاتھ تھا، اوپر میں خدا کا ہاتھ تھا۔ اور مدینے کے مسلمانوں اور میرے نبی کے دیوانوں اور پروانوں، میرے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والوں، خون عثمان سے پیار کرنے والوں، آؤ کسی کو اجر قیامت میں ملے گا، کسی کو جزا قبر میں ملے گی، کسی کو جزا پلسرات کے وقت پہ ملے گی، کسی کو حساب و کتاب کے وقت ملے گی۔ تم نے خون عثمان سے پیار کیا ہے، آؤ لقد رضی اللہ سبحان اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے میں راضی ہو گیا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خون عثمان کا انتقام لینے والوں سے خدا دنیا ہی میں ان کو رضامندی کے تمغے دیتا ہے، جرأت کے تمغے دیتا ہے، فتح اور کامرانی کے تمغے دیتا ہے۔ کہا عثمان کا بدلہ لینے والوں، پیار کرنے والوں، آؤ میں خدا تمہیں یہی سے پیغام دیتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ میاں کے نزدیک خون عثمان کی کتنی بڑی قدر ہے، کتنی بڑی شرافت تھی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، قدم مبارک پھیلائے ہوئے ہیں، صدیق اکبر آئے یوں کہ یوں لیتے رہے، فاروق آئے آپ یوں آرام اور استراحت فرماتے رہے، عثمان آئے آپ نے قدم مبارک اکٹھے فرما لیے، کپڑا ڈال لیا۔ عرض کیا گیا کیوں، کیا بات ہوئی؟ فرمایا جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو اس عثمان سے میں حیا نہ کروں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد عثمان مغموم رہتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی، کتنا کہ نور برستا ہے، نبی کے داماد کو بکواس کرنے والوں کے چہرے پر کبھی نور نہیں آ سکتا۔ یہ
یقین جانو ایسا منہ معلوم ہوگا جیسے اونٹ کا گوڈا نہیں ہوتا. شکل بالکل گہری، یوں ڈر لگتا ہے پتا جانے. کئی مرتبہ صبح ہونے لگتا ہے کہ باقی آدمی تو اللہ میاں نے بنائے، شاید یہ ٹھیکے کے بنے ہوئے تو نہ ہو. عثمان مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے. عثمان 100 اونٹ غلے کے لاد کے لایا تجارت کے لیے، شہر سے باہر بٹھا دیے. مدینے کے دکاندار آئے، عثمان ہم 10 کے مال کے 11 دیں گے. فرمایا بھائی مجھے زیادہ ملتا ہے. کہا 10 کے مال کے 12 دیں گے. کہا مجھے زیادہ ملتا ہے. فرمایا 10 کے مال کے 13 دیں گے. فرمایا مجھے زیادہ ملتا ہے. کہا مدینے کے دکاندار تو ہم ہیں، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اور مدینے والوں گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ سارے 100 کے 100 اونٹ بما غلہ کے اہل مدینہ پہ صدقہ کر دیے. نعرہ تکبیر، صحابت عثمان. ایک تم بھی سخی ہو کراچی والوں، اب جون کا بجٹ آ رہا ہے نا، ساری چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. تانگے والے سے بھی پوچھو گھوڑا نہیں لیا، بجٹ کے بعد لوں گا، جیسا یہی پیش کرے گا اسمبلی میں. سارا جہان سیاسی بن گیا. گڑ وہ چھپا لیا، شکر وہ چھپا لی، چینی اس کا بیڑا گرک کر دیا. فلاں چیز نہیں ملتی، فلاں چیز نہیں ملتی. ابھی بجٹ آ رہا ہے تو واہ، بجٹ ہے، قیامت ہے. مہنگائی کا انتظار کرتے ہیں. مسئلہ سنو، کھانے پینے کی چیز کا اسٹاک کرنا حرام ہے. اور میرا تجربہ ہے یہ، جس نے غلے کا یا کھانے پینے کی چیز کو چھپایا، لوگوں کی ضرورت کی چیز کو چھپایا، اس منافع کو کھا نہیں سکتا. یا ڈاکٹر کھائے گا یا افسر کھائے گا. بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا ہے بلیک کرتے ہوئے. ہمارے ملتان میں نیچی نظر ہم کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حاجی جی وہ فلاں چیز ہے، بجٹ کے بعد پتہ کر لینا. سارا معاشرہ برباد کر دیا. حکام بھی لڑا ہوا ایک دوسرے کا چمڑا ادھیڑ دیا، چمڑا پار ملک بنا کے رکھ دیا. ہم ابھی ہندوستان گئے تھے، دلی میں جا کے پتا چلا، خدا کی قسم عقل حیران ہو گئی. سائیکل رکشا زیادہ ہے، ٹیکسی بھی ہے. ان کی یونینوں کے اجلاس ہوئے. 100 سالہ دیوبند کا جو اجلاس ہوا اس سے پہلے انہوں نے اپنی یونینوں کے اجلاس کیے ہر شہر میں، اور کہا دیکھو چاروں طرف سے مسلمان آ رہے ہیں، اگر تم نے 100 200 200 400 روپیہ زیادہ بھی ادھیڑ مارا تو کئی دن کھاؤ گے. ایسا نہ کرنا، صحیح پیسے لینا، بلکہ 2-4 پیسے کم لینا، ورنہ تمہارے دیش کی بدنامگی ہوگی، تمہارے ملک کی بدنامگی ہوگی. یہاں کوئی بھی نہیں شرماتا، نہ افسر نہ ڈاکٹر نہ تاجر، تمام کے تمام. اب حج کرنے لوگ جائیں گے نا، کراچی والے کھنڈے چھوڑے پہلے خرید کر رکھ لیں گے. واپس آئیں گے تو اس وقت بھی ادھیڑو یہ کیوں گئے تھے، یہ کیوں جا رہے ہیں، ادھیڑو ہی لے. میں نے سنا ہے کہ 2 یورپ کے لکھے پڑے آدمی تبلیغی جماعت کی کوشش سے مسلمان بن کے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ آ کے اترے. کسی بازار کسی علاقے سے گئے ہوں گے بیچارے. انہوں نے دیکھا ایک گھڑے پہ یا کئی ڈرم پہ گلاس جو رکھا ہے اس کو زنجیر لگی ہوئی ہے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس گلاس کا کیا قصور ہے، اس کو ہتھکڑی کیوں لگی، اس گلاس نے کیا قصور کر دیا، اس کو ہتھکڑی کیوں لگائی گئی. انہوں نے کہا جی گلاس کا قصور نہیں، اگر یوں نہ کرے تو لوگ گلاس اٹھا کے لے جاتے ہیں. یقین جانو یوں سنا کہ ایک تو ان میں سے واپس ہو گیا، کہنے لگا جہاں پانی پینے والے گلاس کو بھی امن نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا ایمان چوری نہ ہو جائے. کیا زندگی ہے ہم لوگ. لاہور میں ایک آدمی بڑا مہنگا جوتا خرید کے لایا اور نماز پڑھنے لگا اسٹیشن کی مسجد میں. سامنے رکھا تھا جوتا، یہ کونکھی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا ہے. وہ جوتا اٹھانے والا تار رہا تھا کہ یہ دیکھ رہا ہے. کہنے لگا شرم نہیں آتی
نہیں, لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جوتا دیکھتے ہیں, اس نے شرم کے مارے نظر نیچی کی, وہ اٹھا کے مانگے. دیکھا آپ کا کتنے نیک آدمی ہے, کون سخاوت کرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جاؤ فقراء مدینہ پہ, ساحل مدینہ پہ, مدینے کے محتاج اور بیوہ اور غریبوں پہ یہ 100 کے 100 اونٹ سارے بمحض اللہ کے میں نے صدقہ کر دیا ہے, اور اس کا بدلہ اپنے پروردگار سے لوں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دن میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں, سفید آپ نے لباس سے ایک دم فرمایا ہوا ہے. میں نے اس کیا میرے آقا تشریف رکھو. فرمایا مجھے جلدی ہے. عثمان نے اہل مدینہ پہ وہ صدقہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے عثمان کی زندگی میں حکم دیا کہ میں جنت کی اعلیٰ درجے کی حور سے عثمان کا نکاح پڑھاؤں. کس میدان میں عثمان پیچھے 4 دن کے نبی کے فاقے عثمان نے کھلوائے. دن دولت من تمام کا تمام عثمان نے قربان کر دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی اور آخری دم تک فرمایا میں نے ساری عمر میں کبھی بدکاری نہیں کی. اور کراچی کے لوگوں ایک خاص نقطہ میرے یاد آیا, تم جاگ رہے ہو, تمہیں بتاؤں یا ختم کر دوں؟ ایسا عثمان نے ادب کیا, پوری دنیا کو شرمندہ کر دیا, پوری دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولادا, جس ہاتھ سے میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, میں نے یہ سجا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھ کر کلمہ پڑھا تھا, بیعت کی تھی. آخری وقت میں فرماتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک آخری سانس تک عثمان فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ کو آج تک اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا. نعرہ تکبیر, حیا عثمان. سنا ہے کبھی ایسا ادب؟ فرمایا میں نے اس ہاتھ کی حفاظت کی ہے جو میں نے بیعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھا تھا. کیا شان ہے عثمان تیری. مدینہ منورہ میں قیام ہوا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے سجدے کی زمین خرید کے دے. عثمان نے مسجد کے لیے زمین خرید کے دی. مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں یہودی کے قبضے میں, وہ مہاجر آنے والوں سے قیمت زیادہ مانگتا ہے. مہاجر صحابہ کے بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں. رحمت عالم کا دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر میرے حوالے کرے, میں جنت میں اعلیٰ درجے کی نہر کا وعدہ کرتا. عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا.